الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. محترم سامعین اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ربیع الاول کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پورے عالم اسلام میں ایک خوشگوار فضا ہے، اور فضا یہ ہے کہ یہ مہینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی حیثیت بھی بڑی بلند ہے، اس مہینے کی فضیلت بھی بلند ہے۔ رمضان کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے اور شعبان کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ مہینہ بھی فضیلت اور اہمیت میں کچھ کم نہیں ہے۔ اس طرح رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں مصحف کی شکل میں جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں عملی قرآن اور چلتا پھرتا قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس مہینے میں یعنی ماہ ربیع الاول میں نازل ہوا۔ تو یہ ماہ ربیع الاول کی فضیلت اور اہمیت ہے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں آمنہ کے لاڈلے اور عبداللہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فرما دی۔ اس مہینے کو کی فضیلت میں 4 چاند لگ گئے۔ ربیع جو ہے یہ عربی لفظ ہے موسم بہار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ مہینہ اور فضیلت والا ہو گیا، اور اس مہینے کی خوشی جو ہے اس مہینے میں اور 4 چاند لگ گئے اور یہ مہینہ رفعت والا مہینہ ہو گیا۔ گویا کہ یہ مہینہ اسلامی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام تاریخوں میں یہ مہینہ ایک پاکیزہ اور مقدس انقلاب کی علامت ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں آمنہ کے لاڈلے اور تاجدار بطحا شاہ دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ کی پیدائش سے یہ مہینہ بڑا مکرم اور محترم مہینہ بن جاتا ہے۔ یہ مہینہ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرما کر امت محمدیہ پر احسان کیا ہے، اور احسان کو جتلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پورے کلام پاک میں اللہ نے کہیں اپنا احسان نہیں بتایا، احسان اگر بتایا تو وہ یہ بتایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں ہم نے تمہارے درمیان میں ایک نبی بھیج دیا ہے، اور نبی بھیج کر ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اور وہ نبی اسی ماہ ربیع الاول میں آئے ہیں دنیا کے اندر۔ آپ کی پیدائش اسی ماہ ربیع الاول میں ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ دیکھیں گے بھی اس مہینے میں کہ پوری دنیا میں ایک الگ سا ماحول ہے، لوگ جشن میلاد النبی مناتے ہیں، لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں، لوگ اپنے خیرات میں اور اضافہ کرتے ہیں، لوگ پانیوں کی اور کھانوں کی سبیلیں نکالتے ہیں اور کھانا تقسیم کرتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے طور پر اور آپ کی وفات کے طور پر۔ لوگ جو ہے اس خرچ کرتے ہیں، خوب پانی پیسہ خوب خرچ کرتے ہیں، خوب مال خرچ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی پیدائش اس مہینے میں ہوتی ہے۔ اب گویا یہ مہینہ ماہ ربیع الاول جو ہے یہ مہینہ ایک حیثیت سے خوشی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی۔ اب پیدائش کس دن ہوئی؟ پیر کا دن تھا بالاتفاق، لیکن تاریخ میں اختلاف رہا ہے۔ بہت سے لوگ 12 ربیع الاول کہتے ہیں، بہت سے لوگ 9 ربیع الاول کہتے ہیں، بہت سے لوگ 8 ربیع الاول کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ 2 ربیع الاول بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان تاریخوں میں ہوئی۔ لیکن راجح قول ہمارے نزدیک جو ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اور قاضی سلمان منصور پوری، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، ان تمام حضرات نے اور دیگر سیرت نگاروں نے جو راجح قول قرار دیا ہے
وہ 9 ربیع الاول کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی بروز پیر اور 9 ربیع الاول کو اس دنیا میں آئے ہیں، اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہوئی ہے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ خوشی کا بھی ہے کہ اس میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور غم کا بھی ہے اس لیے کہ اس مہینے میں آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور دنیا سے پردہ فرما کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو گویا مدینہ منورہ میں ہر جگہ خوشی کا ماحول تھا، لیکن آپ کی جب وفات ہوئی ہے، آپ جب اس دنیا سے گئے ہیں تو پورے مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ ہم اس سے آگے بڑھ کر یہ کہیں گے جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو دنیا کی ہر شے پر، دنیا کی ہر چیز پر غم و اندوہ کی حالت پیدا ہو چکی، اور دنیا کی ہر چیز پر غم کا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ آپ کے جانے سے تاریکی ہے، یہ امت لاوارث ہو گئی۔ تو بہرحال اس ماہ ربیع الاول آتا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ پیغام لے کر آتا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ ہم 11 مہینے تو پڑھتے نہیں بلکہ 12 مہینے بھی نہیں پڑھتے ہم، تو میں یہ کہوں گا کہ کم از کم اس مہینے میں تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں دلچسپی کے ساتھ، کیونکہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے قائد اور رہبر ہیں، اور ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے اعمال بتا کر گئے ہیں، ہمیں جنت کا راستہ بتا کر گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش سب سے عظیم پیدائش ہے، آپ نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ نہ ہوتا، آپ کی پیدائش سے ہی پوری کائنات کو سجایا اور سنوارا گیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ آپ کی پیدائش سے ہی پوری کائنات موجود ہے، اور یہ آپ کی رحمت کا طفیل ہے کہ ہم موجود ہیں۔ آسمان ہمارے سروں پر سائبان بن کر کھڑا ہے، زمین ہمارے لیے فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے، یہ آپ کی رحمت کا طفیل ہے۔ تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، سیرت کو، آپ کے احوال کو، آپ کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، اسی میں ہماری خیر اور بھلائی ہے۔ ورنہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ آپ نے نبی کے بارے میں نہیں جانا تھا، آپ کے نبی کون تھے، تو کیا کہیں گے؟ اور ویسے بھی میدان محشر سے پہلے قبر میں سوال ہونا ہے، من نبی، تمہارے نبی کون ہیں؟ اگر ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے نبی کون ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، ان کے احوال کیا ہیں، ان کے اطوار کیا ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، تو ہم قبر میں منکر نکیر کو کس طرح سوالات کے جوابات دے سکیں گے؟ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو اپنائیں، آپ کی زندگی کا اتباع کریں، آپ کے طریقے پر چلیں، جو آپ ہمیں بتا کر گئے ہیں اس طریقے کو فالو کریں، اس پر چلیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے، ہمارے کانوں پر ایک ذمہ داری ڈال کر گئے ہیں، اس ذمہ داری کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وہ پیغام اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی جو آپ کو معلوم ہو، آپ کو پہنچے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ آپ کیسے تھے، آپ کا طریقہ کیسا تھا، آپ کا چال چلن کیسا تھا، آپ کی گفتار کس طرح تھی، آپ کا کردار کس طرح تھا، آپ کھاتے پیتے کس طرح تھے، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کی بیویاں کتنی تھیں، آپ کی جائے ہجرت کہاں ہے، آپ کا انتقال کہاں ہوا، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، آپ نے کتنی عمر پائی، آپ نے کتنی جنگیں لڑی، اور آپ کی بیٹیوں کے نام، آپ کے بیٹوں کے نام، آپ کے صفاتی نام، جو کچھ ہے اور جو بھی سیرت رسول میں ہمیں ملتا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کی، اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے لافانی اور آفاقی پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک، دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔